چاہے جو بھی کرے. اب اہل بیت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی محبت جس کی دل میں نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے. دوسری بات آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اہل بیت ہے کیا، اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے. میرے نبی کے گھر والے کا اطلاع کس کس پر ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بات، جو اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات ہیں وہ تو قرآن کی زبان اہل بیت ہے کہ نہیں؟ بھائی صاحب قرآن نے ان کے ساتھ گفتگو کی، یا نساء نبی، اے میرے نبی کی بیگمان، اے میرے نبی کی گھر والے. قرآن کو آپ پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گا. قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اپنے محبوب کے ساتھ ہم کلام ہوا القابات کے ذریعے. لیکن یہاں قرآن کو اٹھا کے دیکھو تو وہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی خاطر آپ کی بیگمات سے بھی خطاب کیا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کے گھر والے. تو جتنی بھی اللہ کے نبی کے ازواج مطہرہ وہ تو گھر والے ہیں قرآن کے زبانے. وہ کیا ہے بھائی؟ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جن کو میں نے تمہارے عقد نکاح کے اندر دیا ہے میں نے ان کو پاک بنا دیا. میں نے کیا کیا؟ ان کو پاک بنا دیا ہے. اللہ کے نبی کو حکم یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھے. کیا حکم ہے؟ اپنے کپڑوں کو پاک رکھے. اور دوسرا حکم دیا کہ میرے گھر کو نمازوں کے لیے پاک رکھے، بیت اللہ کو نمازوں کے لیے پاک رکھے. تم خود پاک کرو، لیکن جب ازواج مطہرات کی باری آتے تو اللہ رب العزت نے کہا فرمایا کہ میں نے جن کو تمہارے عقد نکاح کے اندر دیا ہے دینے سے پہلے میں نے خود ان کو پاک کر دیا. یہ انعام ہے، یہ ایک امتیازی حیثیت ہے ازواج مطہرات کی. تو سمجھ آپ کی آئی ہوگی کہ ازواج مطہرات قرآن کی زبانیں وہ خوش قسمت مائی ہیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے نکاح کیا. جب یہ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بندے کو بھیجا کہ علی کو بلاؤ، میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ. یہ چاروں آئے. اللہ کے نبی نے ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھایا، دوسری طرف حضرت علی کو بٹھایا، پھر اس کے ساتھ حضرت حسین کو بٹھایا، یہاں حضرت حسن کو بٹھایا. اور پھر اللہ رب العزت کی حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان چاروں کو بندھا اور پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. کیا فرمایا؟ یا اللہ تو نے قرآن کے اندر جن کو گھر والے کہا وہ تو میری بیگمات ہیں، وہ تو قرآن کی زبانیں میرے گھر والے ہیں، لیکن آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا. ان سے تو میں بڑی محبت کرتا ہوں. یہ علی وہ ہستی ہے جن کی تربیت میں نے کی، بچپن سے لے کر آج تک یہ میری تربیت میں رہا. پھر میں نے اپنی سب سے لاڈلی پیاری بیٹی اس کی نکاح کے اندر دی. پھر یا اللہ تو نے میری اس بیٹی سے دونوں شہزادے مجھے عطا کر دی جن کے ساتھ میری محبت ہے، جن کو میری آنکھوں کا نور بنا دیا ہے. یا اللہ یہ بھی میرے گھر والوں میں شامل کر دے. یہ حدیث ہے، یہ میں آپ کو اور نہیں سنا، یہ حدیث ہے. تو میرے دوستو قرآن کی زبان سے ازواج مطہرات گھر والے، اللہ کے نبی کے مبارک فرمان سے یہ چاروں گھر والے، وہ بھی محترم یہ بھی محترم. ان کا انکار کرنا کفر، ان کا انکار کرنا بھی کفر، اور دونوں سے محبت کرنا ہی ایمان کا. یہ میں آپ کو ایک ایسے قید کلیہ بتا رہا ہوں جس کا تعلق کسی بھی فرقہ کے پاس لے جاؤ، جن کی دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے، جن کی دل میں اہل بیت کی عظمت ہے، ان کی محبت ہے، وہ کامل مسلمان ہے. اور اگر جن کی دلوں میں نہیں ہے، قدوت ہے، کھوٹ ہے، جن کی دلوں کے اندر صحابہ کرام کی بغض ہے علیاذ باللہ، تو یاد رکھیں پھر وہاں ایمان تو نہیں آ سکتا. کم از کم وہاں ایمان نہیں آ سکتا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبانی یہ فرما دیا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت میری محبت کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے. جو میرے صحابہ کرام کے ساتھ محبت نہیں کرتے، بغض رکھتے ہیں، در حقیقت ان کا بغض صحابہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کا بغض میرے ساتھ ہے، میری وجہ سے